السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عزیز اور پروگرام ہے ایکسکلوسیو ود ریاض عزیز۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں امداد قاضی صاحب۔ آپ سیکرٹری جنرل ہیں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے، سیاسی حوالے سے بھی بہت ایکٹیو ہیں اور ٹریڈ یونین کے حوالے سے بھی کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کا بڑا کردار ہے۔ لیکن ہم تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان گریجولی پاکستان میں کمزور ہوتی چلی گئی، اور آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان وجود ہی نہیں رکھتی۔ جب انڈیا تقسیم ہوا، یعنی پاکستان بنا اور انڈیا کی کمیونسٹ پارٹی الگ ہو گئی، پاکستان کی الگ ہو گئی، اس وقت بھی صورتحال بڑی عجیب سی تھی، اور کہا یہ جاتا ہے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ امداد قاضی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ امداد قاضی صاحب السلام علیکم۔ امداد صاحب، سب سے پہلے بتائیے کہ اتنی کمزور کمیونسٹ پارٹی آپ کی کیوں ہے شروع سے اب تک؟ جناب دیکھیں کہ پاکستانی ریاست بنتے ہی جس طرح اس کی بنیادیں ڈالی گئیں، اس میں اس کو ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنایا گیا۔ اس کی بنیاد میں وہ ریلیجن کا عنصر شامل کر کے بجائے 1940 کی قرارداد کے مطابق ایک یونین بنائی جاتی مختلف اقوام کی، جس طرح انڈین یونین بنی، وہ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو اس وجہ سے کہ سیکورٹی اسٹیٹ بنائیں گے، سیکورٹی انسٹیٹیوشنز طاقتور ہوں گے، اور سیکورٹی انسٹیٹیوشنز طاقتور کرنے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے نہیں دیا، اکانومک انسٹیٹیوشنز کو پنپنے نہیں دیا، سوشل انسٹیٹیوشنز کو پنپنے نہیں دیا، اور اس پوری لیگیسی سے دیکھیں کہ ہم کمزور ہیں تو پاکستان کی معیشت کی حالت کیا ہے، پاکستان کے سماج کی حالت کیا ہے، پاکستان کی جنرل پالیٹکس کی حالت کیا ہے۔ انہوں نے اس پر قبضہ کر کے یہاں پر کس نے آپ کو کمزور کیا؟ قائد اعظم کے بارے میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان یا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رائے کو بہت زیادہ اچھی تو نہیں تھی، اور پھر پاکستان جب بننے لگا تو اس تقسیم کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے مخالفت کی، یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، اور کئی حلقوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ یہ مخالف تھے، اور ظاہر ہے کہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ برطانیہ کا یا سامراج کا ایجنڈا ہے کہ ملک کو تقسیم کرو، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کرو۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان حمایت کر رہی تھی پاکستان بننے کی، یہ کیا بات ہے؟ بالکل، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی قرارداد موجود ہے جس میں پاکستان کے بننے کی حمایت کی گئی تھی، اور اپنے کامریڈز کو کہا گیا تھا کہ آپ جو پاکستان جانا چاہتے، جو مسلمز ہیں، جہاں پر جس طرح کی صورتحال ہے وہ وہاں جائیں، جا کے وہاں کام کریں۔ اور مسلم لیگ کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہے وہ فضل اللہ قربان نے لکھا، جو کمیونسٹ پارٹی انڈیا کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بات تو کلیئر ہونی چاہیے کہ پاکستان کی بننے کی کمیونسٹ پارٹی نے مخالفت نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہر دنیا میں ہے وہ تو تقسیم کے خلاف ہے نا، وہ لوگوں کو توڑنے کے خلاف ہے، تو یہ کیسی آپ کی پارٹی کے لوگ تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹو بھی مسلم لیگ کا انہوں نے لکھ دیا، تو یہ تو پھر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ دوگلی پالیسی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ذرا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نے بالکل درست کہا، اور اس وجہ سے کیونکہ اس زمانے میں سکھوں اور مسلمانوں نے کمیونسٹ پارٹی کے کانگریس میں یہ سوال اٹھایا کہ خالصتان بننا چاہیے، پاکستان بننا چاہیے، تو جو سکھ تھے کامریڈ، ان کی آپس میں بہت ہارڈ ٹاک ہوئی، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں وہ اس کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ مذہب کے بنیاد پر ریاست نہیں بنتی، لہذا سکھ ریلیجن ہے، پنجاب وطن ہے، اور یہ خالصتان کے نام سے کوئی ملک نہیں بننا چاہیے۔ لیکن جو مسلمان کامریڈ تھے وہ شاید کنونس نہیں کر سکے، اس وجہ سے پاکستان کی حمایت کی گئی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں نے اپنے بنیادی نظریے سے انحراف کیا؟ دیکھیں، اس زمانے میں ایک تصور تھا، کامریڈ اسٹالن کی تھیسس تھی قوم اور قومیت۔ ہمارے دوستوں نے مس کیلکولیٹ کیا، مذہب کے بنیاد پر مسلم کو انہوں نے قوم تسلیم کر لیا، جس بنیاد پر، کیونکہ ہمارا لیننسٹ اصول ہے کہ ہر قوم کو حق خود اختیاری اور بشمول علیحدگی ہونی چاہیے، تو جب انہوں نے مسلمانوں کو ایک قوم تسلیم کر لیا تو پھر ان کا حق علیحدگی کو بھی تسلیم کر لیا، جو پھر اگلی کانگریس میں انہوں نے سیلف کرٹیسزم کی، اس سینٹرل کمیٹی کو انہوں نے ہٹایا، ان کو دوبارہ الیکشن میں حصہ لینے نہیں دیا،
ٹھیک ہے. آپ کی پارٹی تقسیم سے پہلے قائد اعظم کو کس مقام پہ رکھتی تھی, کیا سمجھتی تھی ان کے, کیا رائے رکھتی تھی اس کے ان کے بارے میں؟ ہم نے یہ طے کیا ہماری پارٹی نے کہ ایک چیز بن گئی ہے, ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان علاقوں کے, اکثریت مسلمان علاقوں کے جاگیرداروں اور انگریز کے درمیان ایک ناجائز رشتے کے نتیجے میں ایک پاکستان بن گیا, جس کی آپ نے بقول آپ کی حمایت کی. اور ہم نے گناہ میں شریک ہوئے نا. اب ہم نے کہا کہ جو بن گیا ہے تو اس بچے کو مارنے کی ضرورت نہیں, اس کی تربیت کی ضرورت ہے تاکہ یہ کوئی ناجائز بچے اور پیدا نہ کرے. تو ہم نے اس کو سنوارنے کی کوشش کی. لیکن کیونکہ سر اب کنٹرڈکشن ہو رہی ہے نا آپ کی بات میں. ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حامی تھے, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ناجائز بچہ تھا. یہ کیا ہے سر, مجھے سمجھا دیجیے. اور میں اصل میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو ریئل کمیونسٹ مائنڈڈ لوگ ہیں, یہ ریئل کامریڈ تھے, وہ کیوں اس ٹریپ میں آ گئے کہ انہوں نے اسی رو میں بہ گئے اور انہوں نے ریزسٹنس کے بجائے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. ٹھیک بات ہے, یہ سیلف کرٹیسزم ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں. اور اس وقت بھی انہوں نے 4 سال کے بعد جو کانگریس ہوئی اس میں انہوں نے سیلف کرٹیسزم کی, ان لوگوں کو سزا دی. لیکن جس طرح جماعت اسلامی ہے وہ تو آخری وقت تک ٹھیک ہے, مخالفت کرتی ہے. آپ جماعت اسلامی سے کمپیئر نہیں کریں, آپ نے بھی وہی کیا جو جماعت اسلامی نے کیا. تو اب میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ تو جب بنی تو یہ تو ایک کمبینیشن تھا, خود آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا, جاگیرداروں کا اور بیوروکریسی کا یا انگریز سامراج کا ایک کمبینیشن تھا کہ آپ نے ایک ریاست بنانی ہے, اور اس پر جو حکومت کرنے والے لوگ تھے وہ بھی وہی منتخب کیے گئے, یا اگر کچھ اس میں مڈل کلاس کے لوگ تھے یا ایسے مخلص لوگ تھے تو ان کو ڈی ٹریک کر دیا گیا, ڈی ریل کر دیا گیا, مار دیا گیا. تو اب میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو سب سے زیادہ پاکستان میں آپ کی تحریک کو کس نے نقصان پہنچا, کس دور میں نقصان آپ کو پہنچا؟ شروع سے پاکستان بننے کے بعد 1 سال بعد ہماری پارٹی بنی ہے. اگست 47 میں پاکستان بنا, مارچ کی 5 تاریخ کو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بنی ہے. اور سیکریٹری جنرل ابھی انڈیا میں ہی تھے, مائگریٹ کر کے نہیں آئی تھی وہ فیملی, تو یہاں اس کے خلاف وارنٹ بن گئے, جس طرح حسین شہید سہروردی کے ساتھ ہوا. اور یہ 51 میں ہمارے اوپر ایک کیس بن گیا جس کو کہتے ہیں راولپنڈی سازش کیس. یہ ڈیزائن امریکن ڈیزائن تھا یا یہاں کے لوگوں کی خود ریزسٹنس تھی کمیونزم کے خلاف؟ نہیں, یہاں کے لوگوں کی تو ابھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا اتنا. یہ یہاں کی جو بیوروکریسی تھی, دونوں یعنی وردی بے وردی, ان دونوں کی خواہش تھی کہ سامراج کے ساتھ نہ تھی ہوں, کیونکہ وہ ان کے ملازم رہے. دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ یہاں کے لوگوں کی خواہش تھی یا یہاں کے بیوروکریسی کی خواہش تھی, انہوں نے نہیں ہونے دیا. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ امریکہ اس وقت سیٹو سینٹو وغیرہ سارے معاہدے چل رہے تھے, اسی وقت ورلڈ وار ختم ہوئی, نہیں وہ اس طرف جا رہے تھے نا, اور ورلڈ وار ختم ہوئی تھی, تو اس وقت وہ ایک کمیونزم کو روکنے کے لیے سارے ملکوں پہ قبضے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور کرنے میں کامیاب بھی ہو گیا. پاکستان جیسی بنا جیسی لیاقت علی خان مان گئے. میں پوچھ یہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ کون سا لمحہ تھا, وہ کون سا وقت تھا کہ آپ کو محسوس ہوا کہ ہم اب ٹریپ ہو گئے ہیں اور اب ہمیں ایک ریزسٹنس دینی ہے, اور یہ ڈیزائن امریکن ڈیزائن ہے, یہ لوکل ڈیزائن نہیں ہے؟ ہم تو شروع سے سمجھ گئے, جب انہوں نے قرارداد مقاصد پر لا کر آئین کو بنانے سے انکار کر دیا, قرارداد مقاصد تک کے تحت پاکستان کو چلانے کی کوشش کی, تو ہم نے سمجھا کہ یہ سامراج کی طرف جا رہے ہیں. لیاقت علی خان کو سوویت یونین کا دعوت نامہ ملتا ہے, لیکن وہ امریکہ چلے جاتے ہیں. تو اس وقت تو طے ہو گیا تھا نا کہ یہ اب پاکستان کس ٹریک پہ چلے گا, اور اس وجہ سے ہم مخالفت کر رہے تھے. اس وجہ سے شدت بڑھ گئی آپ کی کمیونسٹ پارٹی کے خلاف. بالکل, اور راولپنڈی سازش کیس بنائی اس وجہ سے کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں میں جانے کی مخالفت کر رہے تھے. ہمارے جتنے بھی ماس فرنٹس تھے, ٹریڈ یونین, ڈی ایس ایف, کسان کمیٹی, انجمن ترقی پسند مصنفین, عورتوں کی تنظیم, وہ ریزسٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے پارٹی پر کیس بنا دیا, سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا, جس کو راولپنڈی سازش کیس کہتے ہیں. تو ہمیں تو اسی وقت احساس ہو گیا تھا, اور ہم ریزسٹ کرتے رہے, پاکستانی عوام کو بتاتے رہے کہ آپ پھنستے جا رہے ہیں. ہم کہتے تھے کہ یہ امریکہ سے جو یو ایس ایڈ کی گندم آ رہی ہے, یہ غلامی کی زنجیر آپ کے گلے میں پڑ رہی ہے. جماعت اسلامی ڈنڈے مارتی تھی ہمارے جلسے جلوسوں پر کہ امریکہ کی گندم نہ آئے تو ہم بھوکے مر جائیں گے.
تو ہم تو اس وقت ہی سمجھ رہے تھے اور مزاحمت کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے. اسی وجہ سے مستقلاً ہمارے خلاف ریاست پھر کا کمیونسٹ پارٹی کی لیڈرشپ زیر زمین چلی. جی تو زیر زمین جب چلی گئی تو پھر اس نے تحریک کو کیسے آگے بڑھایا؟ بلکہ بڑھی ہی نہیں، کیونکہ عوام میں تو تھے ہی نہیں آپ کہیں. ہاں دیکھیں، یہاں پر دو طریقے تھے. ایک طریقہ یہ تھا کہ ہمارے پاس باقی کئی سارے اور ممالک کی طرح سبجیکٹو کنڈیشن اس طرح کی ہوتی کہ ہم گوریلا جنگ شروع کر دیتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، جنگلوں میں چلے جاتے اور ریاست کے خلاف بندوق کی لڑائی لڑتے. لیکن کیونکہ ہم مارکسسٹ لیننسٹ تھے تو ہم بندوق کے ذریعے انقلاب والے نہیں تھے. ہم ماس موبلائزیشن کے ذریعے اسٹیٹ پاور کو بریک کر کے ہم نیا نظام لانا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے ہم انڈر گراؤنڈ چلے گئے، لوگوں کو انڈر گراؤنڈ منظم کیا اور مختلف جو نیشنل ایسپیریشنز والی پارٹیاں تھیں ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنایا. پہلے آزاد پاکستان پارٹی بنائی، بعد میں نیب بنائی، اور اس پلیٹ فارم سے ہم مزدوروں کے حقوق کے لیے، کسانوں کے حقوق کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہے. نیب کے ساتھ تو آپ کی گٹھ جوڑ یا آپ کا جو اشتراک ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن بعد میں پھر آپ کے 80% لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے، جس کے بارے میں بہت زیادہ اچھی رائے نہیں تھی اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کی. پیپلز پارٹی 67 میں جب بنتی ہے تو کمیونسٹ پارٹی سرکولر جاری کرتی ہے کہ پاکستان میں مزدور طبقے کی ایوب کے خلاف تحریک کے نتیجے میں سوشلزم کو ہائی جیک کرنے کے لیے، سوشلسٹ موومنٹ کو ہائی جیک کرنے کے لیے بھٹو کو میدان پر اتارا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور بھٹو کی پارٹی میں باقی لیفٹ کے لوگ گئے، کمیونسٹ پارٹی کا کوئی بندہ نہیں گیا. آپ گن کے بتائیں، یہ 67 کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب بھٹو کا نہیں تو اس میں معراج محمد خان جیسے لوگوں کا میں نام لے سکتا ہوں، میں جس نے آئین بنایا، جس نے آئین پاکستان بنایا، مبشر کا نام لے سکتا ہوں، اور بہت سارے جو اپنے آپ کو کلیم کرتے رہے کہ ہم کمیونسٹ پارٹی کے لوگ ہیں اور آج بھی کہتے ہیں شاید اس میں سے جو زندہ ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سوویت یونین میں جو انقلاب آیا وہ صرف زار کے خلاف نہیں تھا. کرینسکی پرائم منسٹر تھے، تازہ انتخابات ہوئے تھے، اور لینن کی سے ٹوٹی ہوئی پارٹی کا دوسرا گروپ وہ حکومت میں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا امداد قاضی صاحب کہ آپ کے اندر بھی تقسیم ہو گئی اور آپ کے آدھے لوگ اس طرف چلے گئے، آدھے لوگ اس طرف چلے گئے. یہ لیفٹ کے ہی لوگ تھے نا، وہ ان کو آپ کمیونسٹ پارٹی کا کیوں تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ پہلا تو سوال یہ ہے میرا آپ سے. پہلا سوال جو آپ نے کلیم کر رہے ہیں، آپ کے سوال کا پہلا جواب یہ ہے کہ جب ایوب خان کا جبر شروع ہوا تو ان لوگوں نے جیل سے نکلنے کے بعد پارٹی کو رپورٹ ہی نہیں کی، انتظار کرتے رہے. جب چین کی روس کے ساتھ جھگڑا ہوا تو یہ باہر نکل آئے، کیونکہ پرو چائنیز کمیونسٹ ہونا ریاست کے لیے خطرہ نہیں تھا. تو یہ لوگ ایک دن کے لیے بھی کمیونسٹ پارٹی کے ممبر نہیں رہے اس وقت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنگ چل گئی، ایک رشین انقلاب ہے اور ایک چین کا انقلاب ہے، ان دونوں کے درمیان جو رشین انقلاب کی طرف چلا گیا اس کو سافٹ کارنر مل گیا چائنا کی طرف جو چلا ایگزیکٹلی، میں شاید الٹ کہہ گیا، جو چائنا کے انقلاب کی طرف چلا گیا اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سافٹ کارنر مل گیا اور اسپیس مل گئی، بریدنگ اسپیس کہہ لیجیے آپ. اور آپ لوگ اپنی جگہ، لیکن ایک تقسیم تو آپ کے اندر ہو گئی نا. جی جی جی، وہ تو ریاست کا جب بھی تشدد ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی بی ٹیم بن جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بی ٹیم نہیں بنتے لیکن ایک سافٹ پالیٹکس کرتے ہیں، آئیڈیاز وہی ہوتی ہیں. تو پیپلز پارٹی میں جو لوگ چلے گئے یہ تب گئے جب سوویت یونین ٹوٹا 91 میں. 87 سے لے کر 91 تک ہمارے 3 بریک ہوئے پارٹی کے، تو وہ لوگ پیپلز پارٹی میں گئے. لیکن جب پارٹی انٹیکٹ تھی تو کوئی اس میں نہیں گیا تھا. ہاں، باقی لیفٹ پارٹیوں کے لوگ اس میں گئے تھے. کمیونسٹ پارٹی ہمیشہ جن بنیادوں پر کھڑی رہی، کتنی بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اصول وہی برقرار رہے. مثال کے طور پر پاکستان میں عوامی بغاوت. اچھا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حکومت ختم ہوئی ایوب خان کی، وہ کمیونسٹ پارٹی کی ایک تحریک تھی جس میں مزدور طبقے کو آگے رکھا، کسان کو آگے رکھا، اور اس نے ایک تحریک چلائی اور اس کے نتیجے میں ایوب خان کی حکومت کی، یہ آپ کا کلیم ہے. بالکل. پھر اس کے بعد مزدوروں اور کسانوں کو آپ یونائٹ کیوں نہیں رکھ سکے، یا مزدور کسانوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ صحیح بات.
देखिए, मजदूरों की कुव्वत को तोड़ने के लिए 2 हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एक पहला जो जमात इस्लामी ने किया कि ट्रेड यूनियन कुफर है, योम मई मनाना ईसाइयों और यहूदियों का दिन बनाने के बराबर है। इस बुनियाद पर मजदूरों को अलग करने की कोशिश की। दूसरा, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने पीपल्स लेबर ब्यूरो, पीपल्स यूनिटी, पीपल्स यूनियन के नाम से मुतबादिल यूनियंस बनाने शुरू कर दी। तो हमारी टूट फूट वहां से शुरू हुई कि जो ज्यादा मार खा चुके थे, थोड़ा टूट चुके थे, वो उस तरफ चले गए, जो नहीं टूटे थे वो जेलों में पड़े रहे और उनको मौका दिया, वो आके ट्रेड। अच्छा, बड़े अदब के साथ सर एक सवाल कर लूं अगर आप इजाजत दें, ये जरूरी है और बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ, और अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए माजरत। ये लेफ्ट के लोग एक दूसरे के इतने शिद्दत से खिलाफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब जैसे आप ही कह रहे हैं कि फला लोग तो कम्युनिस्ट पार्टी से उनका ताल्लुक नहीं है, वो अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं उनका ताल्लुक कम्युनिस्ट पार्टी से नहीं था। तो जब लेफ्ट के लोग इतना आपस में लड़ते हैं तो फिर कैसे ये उम्मीद की जा सकती है कि ये लोग इक़्तिदार में आके, ये तो हर आदमी अपनी एक नया सुर सुना रहा है, नया गाना सुना रहा है, नए राग दे रहा है लोगों को, तो फिर कैसे आप कोई तब्दीली ला सकते हैं? अगरचे आप अभी या कभी भी हुकूमत के करीब नहीं रहे, लेकिन अगर आप आए तो फिर कैसे आपसे उम्मीद की जा सकती है? आप तो आपस में इतने लड़े में। देखिए, आपने जिनके नाम लिए, मेराज मोहम्मद खान, उनकी पार्टी थी पाकिस्तान मजदूर महाज। बाद में नहीं, शुरू से वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से किसी पार्टी में आया तो पाकिस्तान मजदूर महाज में आया। डॉक्टर रशीद हसन खान, जिसका यहाँ एनएसएफ में बहुत बड़ा रोल था, वो तुफैल अब्बास के साथ अलग हुआ तो उन्होंने अपना पीडीएफ बनाया, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। डॉक्टर मुबशर हसन और दूसरे लोग जो है, जैसे शेख रशीद वगैरह, इनका मुख्तलिफ ग्रुप्स थे उनके, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर के तौर पर उनका रोल नहीं था। आप ये खुद कह रहे हैं ना, जेरे जमीन थी क़यादत। अब जेरे जमीन रहती है सरफेस पे, तो फिर कोई तो रास्ता निकालना था ना उन्हें आगे बढ़ने के लिए। तो रास्ता ये था कि जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका पाकिस्तान को सोशलिज्म से नहीं बचा सका था, मैंने बंद बांध दिया है, खुद अपनी जुबान से कहता है। और जो उसकी पार्टी में, उसको आप कम्युनिस्ट कैसे कहेंगे? वो तो कम्युनिस्ट नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान में रखें, इस वक्त भी दुनिया के अंदर लेफ्ट की पार्टियां यूरोप में इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में रहते हुए नेटो की मेंबर हैं। यूक्रेन जंग में अमेरिका के साथ खड़ी है, तो उनको लेफ्ट पार्टी कहा जाएगा? वो जैसे मुसलमान इज्तिहाद करते हैं वैसे ही कम्युनिज्म में भी इज्तिहाद है। जैसे चीन ने, मतलब नई सूरत में इज्तिहाद कर लीजिए और नई सूरत हाल के मुताबिक अपने आपको ढाल लीजिए। जैसे चीन सोशलिज्म है, चीन का स्पेशल कंडीशंस वाला सोशलिज्म है। उन्होंने जापान, अमेरिका, यूरोपियन कंसोर्शियम, यूरोपियन सेंट्रल बैंक से 0.5%, 1%, 1.5% पर लोन लिया और हमारे जैसे मुल्कों को 5 और 6% पर लोन दिया। अब उसको भी सोशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो अलग एक बहस शुरू हो गई। तो हमारी लेफ्ट भी कुछ इस तरह ही है। लेकिन अब ये मुझे बताइए, पाकिस्तान भर में कम्युनिस्ट पार्टी जिसके बहुत सारे धड़े हैं, नहीं है, धड़े हैं सर। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो क्लेम करते हैं, जो ये कहते हैं इमदाद गाजी का तो ताल्लुक ही नहीं है पीपल ये कम्युनिस्ट पार्टी से, या ताल्लुक है तो फला ग्रुप से है। वो इस तरह के लोग बातें करते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कोई भी अभी ग्रुप नहीं है। एक बंदा है जमील मलक, जो अटक में बैठकर इंटरनेट पर बातें करता है। कोई पार्टी नहीं है। पार्टी किसको कहा जाए? 4 साल के बाद कांग्रेस हो, हर 2 साल के बाद जिले कॉन्फ्रेंसेस हो, सूबाई कॉन्फ्रेंसेस हो, 4 साल के बाद वो हिकमत अमली का नया दस्तावेज लाए, पुराने दौर की क्रिटिसिज्म ले, उसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है ना। कौन सी दूसरी पार्टी है जो इस तरह रेगुलर? अभी हमने 10वीं कांग्रेस की है। मैं नाम नहीं ले रहा, चलिए खैर मैं आगे नहीं, जिनका मुतल्लिक आप कहते हैं वो सियासत ही छोड़ के घर बैठ गए हैं। अच्छा, वो सियासत छोड़ गया, नहीं वो एक ग्रुप था। तो चलिए खैर, आखिरी बात हम आपसे कर लेते हैं। ये बताइए कि कैसे आपकी पार्टी इस वक्त, क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की? कितने आपके मुल्क भर में कहाँ यूनिट्स हैं? क्योंकि अब वो पाबंदियां जो माजी में थी वो तो नहीं है आपके ऊपर,
جو آپ سرفیس پہ نہیں آ سکتے تھے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب آ سکتے ہیں اور تھوڑا بہت کام کر سکتے ہیں جبھی آپ مجھے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں۔ ورنہ امام علی نازش کا میں نے انٹرویو ٹی وی سینیٹوریم میں کیا تھا آج سے 15 یا 20 سال پہلے غالباً، وہ سب بھی تو پہلے کی بات ہے۔ وہ سرفیس پہ اس وقت آئے تھے 20 یا 25 سال پہلے۔ میں اس میں کریکشن کروں، ہماری مئی 89 میں شرافی گوٹ میں کانگریس ہوئی اور اس کے بعد کامریڈ امام علی نازش ری الیکٹ ہوئے اور کراچی پریس کلب میں سینٹرل کمیٹی کے 5 ممبران کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی کہ اب آئندہ کمیونسٹ پارٹی اوپن پالیٹکس کرے گی۔ تو اب یہ مجھے بتائیے، اس وقت سے لے کر آج تک ہم نے حکمت عملی یہ اختیار کی ہوئی ہے کہ سرکاری ملازمین اور کچھ ہارڈ کور تھوڑا سا سائڈ پر ہو، باقی پوری پارٹی اوپن ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے اندر جو دور چل رہا ہے یہ ہنی مون کا دور تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کے اندر فاشزم کا خطرہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے۔ اور اب وہ جو ہمیں مارتے تھے انہوں نے اپنے ایسے پٹھو پیدا کیے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں سندھ اور بلوچستان کے بارڈر ایریاز پر کن کو آباد کیا جا رہا ہے؟ جو برمی لڑاکو ہیں جن کو آئی ایس آئی نے استعمال کیا چین کے خلاف اراکان میں بدھوں کے ساتھ، اور چین کی اراکان پار میں جو انویسٹمنٹ تھی اس کو ڈیسٹیبلائز کیا، ان کو آ کے آباد کیا۔ افغانستان سے طالبان کے جو ان کے سپورٹر گروپ تھے ان کو آ کے بلوچستان اور سندھ کے سمندر ساحل پر آباد کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ آئندہ کوئی لڑائی چلے تو ان سے ہی مروائیں گے۔ اور یہاں پر یہ جو مذہبی تنظیم ہے وہ کیا ہے؟ تو اس سینیریو میں آپ کی پارٹی کی پوزیشن مجھے بتا دیجئے، بس وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہماری پارٹی جو ہے اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے، صوبائی کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں۔ انتخابی سیاست میں آپ نہیں آتے؟ ایک انتخابی سیاست ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، کانگریس کا فیصلہ ہے کہ لوگ حصہ لیں، لیکن ایک سیٹ کے لیے اگر یہ وڈیرا یا اشرافیہ 10 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے تو ہمیں 10 لاکھ تو خرچ کرنے چاہیے۔ وہ 10 لاکھ تو آپ بھی منٹو کی طرح ایک الگ پارٹی یا میراج محمد خان کی طرح ایک گروپ بنا کے، تو 10 لاکھ روپے اگر یہی مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے نا، 10 لاکھ اگر ہم اکٹھا کر لیں تو ہم وہاں پر 2 ہول ٹائمر رکھ لیں تو اس پورے نیشنل اسمبلی کی کنسٹیٹوئنسی میں وہ دھماکہ کر دے کہ دنیا دیکھ جائے۔ تو پھر کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، وہ وسائل کی کمی۔ وسائل کی کمی۔ چلیے، بہت شکریہ امداد قاضی صاحب، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، امداد قاضی نے بڑے میرے سخت سوالوں کے بہت تحمل سے جوابات دیے۔ ان جوابات کا تجزیہ آپ کیجئے، میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔